دودھ یہ تھوڑے دنوں کا ساز و سامان ہے، یہ مٹ جانے والا ساز و سامان ہے، اس میں میرے آنے کا کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے آنے میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے تو درخواست نہیں دی تھی، میں کیوں آیا ہوں؟ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اس لیے آیا کہ اپنے رب کی بندگی کر کے اسے راضی کر۔ یہ پھر موت کیا ہے؟ اس موت کے بعد کیا ہے؟ کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا، میرے نبی نے بتایا کہ ہم ثم اماتہ فاقبرہ، مارا، قبر میں اتارا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا تمہیں اٹھاؤں گا، ساری کائنات کو موت دے گا، موت دینے کے بعد زندہ کرے گا، زندہ کر کے زمین بچھائے گا، آسمان کی چھت بنائے گا، دوبارہ ساری کائنات کو یوں بنائے گا، ساری کائنات کو زندہ کرے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ آ رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، جِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم آ رہی ہے، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت آ رہی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط آ رہا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو آ رہا ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پیپر کھولے جا رہے ہیں، یوم تبلی السرائر، آج سارے بھید کھول کے دکھائے جائیں گے، دنیا میں چھپائے گئے، یہاں دکھائے گئے، یہاں چھپایا گیا، وہاں دکھایا جائے گا، وہاں تیرا پیپر، تیری فائل، میری گردن میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، میری گردن میں ہے، اور پھر ایک کو مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُحَاضِرُهُ رَبُّهُ مُحَاضَرَةً، ایک کو اللہ کھڑا کرے گا، اور میدان حشر کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا ہر انسان کے، طارق جمیل آ جائے حساب دینے کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے، اگر موت ہوتی تو طارق جمیل کا کلیجہ پھٹ جاتا اور یہ وہاں مر جاتا۔ وہ کوئی نیک ہے یا بد ہے، ایک دفعہ ٹانگیں کانپ اٹھیں گی، لرز اٹھیں گے، اور میرا اللہ سامنے بلائے گا، سامنے کھڑا کرے گا، آتیتک انعمت علی ارنی ماذا صنعت فیہا، زندگی، رزق، صحت، سب کچھ دیا، آج کیا کر کے آئے ہو؟ آج ترازو تولے گا، دنیا میں میرا پیسہ تولتا ہے، میری زمین تلتی ہے، میرا دنیاوی مرتبہ تلتا ہے، اور میدان محشر میں میرا عمل تلے گا، میری سچائی، میرا جھوٹ، تقوی اور فسق و فجور اور کفر اور ایمان اور غفلت اور بیداری، یہ آج جو چیزیں تولے جانے والی ہیں، وہ سونا چاندی نہیں، وہ عمل ہے، نیکی ہے، برائی ہے، تولو، جھوٹ تولے گا، سچ تولے گا، زنا تولے گا، نکاح کو تولا جائے گا، عدل کو تولے گا، ظلم کو تولے گا، محبت کو تولے گا، نفرت کو تولے گا، کھوٹ کو تولے گا، دیانتداری کو تولے گا، سچائی کو تولے گا، رشوت کو تولا جائے گا، رزق حلال کو تولا جائے گا۔ آج ہر کھرے کھوٹے کو اللہ سامنے کرے گا اور پھر تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کی نیکیوں کا پلڑا بڑھ جائے گا اور نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، اس کو کامیابی کا پروانہ ملے گا، اس کے ہاتھ میں ملے گا، وہ نعرہ لگائے گا، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہو، یہ نعرہ ہے، ہو، جیسے ہم نعرے لگاتے ہیں، ہو، اللہ نے اس کو لفظ بنایا، بڑے خوبصورت انداز ہے، کہے گا ہو، وہ کہیں گے تینوں کیوں ہے؟ کہے گا اقرؤ کتابیہ، اقرؤ، ہاں، یہ نعرہ ہے، اس کو قرآن نے لفظ بنایا، ہم، جب ہو، خوشی سے بے ہنگم آواز کو نعرہ کہتے ہیں، تو اس کی آواز ہوگی خوشی کی، ہو، پیپر ہاتھ میں، تو ایسے کہے ہو، وہ خود نہیں ہویا کی، وہ آکھے گا اقرؤ کتابیہ، اور بھئی بہ جاؤ، نہ لڑائی کرو، بہ جاؤ، اگے میرا گلا بیٹھا جاندہ تو تسی بولی جاندے ہو، اقرؤ کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، وہ کہیں گے میں پاس ہو گیا، کہیں گے کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا، میں لگا رہا، اوپر سے اللہ
बीच में बात फरमाएगा, फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीया बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदे को पाक जिंदगी मुबारक हो, मज़े की जिंदगी मुबारक हो, आलीशान जन्नत मुबारक हो, उसमें खाना पीना मुबारक हो, खाओ पियो, न पेशाब है न पखाना है, जो तुमने दुनिया में मुझे राजी किया, आज उसका सिला अपने रब से ले लो, जाओ खाओ पियो। एक बद्दू आया, या रसूल अल्लाह जन्नत में अंगूर हैं, आपने कहा है, और अंगूर महंगा होता है, अरब में होता नहीं था, ताइफ में थोड़ा सा होता था। तो वो कहने लगा एक गुच्छा कितना बड़ा होगा? कम कम उनकूदुन वाहिद, या रसूल अल्लाह एक गुच्छा कितना बड़ा होगा? आपने कहा एक कौवा एक महीना उड़ता रहे, मसीरतु शहरन लिल गुराब ला यक़ब ला यफ्तिर ला यनसनी, एक कौवा एक महीना उड़ता जाए उड़ता जाए उड़ता जाए, न इधर जाए न इधर जाए, न सस्ताए न बैठे न सुस्त पड़े, तेज रफ्तारी में महीना उड़ते उड़ते जहां पहुंचेगा वहां अंगूर का एक गुच्छा खत्म होगा। फैसलाबाद में डॉक्टर रियाज साहब थे, बहुत नेक, मेरा ऑपरेशन भी किया उन्होंने, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। तो एक दिन मैंने ऐसे ही जन्नत बयान की, तो अगले दिन मेरा टाकरा हो गया, कहने लगे मौलाना साहब कैसी हवाई बातें आप करते हैं, एक गुच्छा ये कहाँ है इतनी बड़ी जन्नत? मैंने कहा जन्नत को छोड़ो, दुनिया की बात करते हैं जो देखी जा चुकी है, देखी जा चुकी है, जो देखी जा चुकी है। मैंने कहा ये हमारी ज़मीन जिस गैलेक्सी में है, गैलेक्सी कहकशां, हमारा सोलर सिस्टम यानी हमारा सूरज का जो सिस्टम है, सूरज की रोशनी जाती है कोई 9.5 अरब मील तक। आखिरी जो सितारा है हमारा वो प्लूटो है, तो प्लूटो तक सूरज की रोशनी जाती, आगे नहीं जाती, आगे और सूरज हैं। तो हमारा जो ये निज़ाम शमसी है 9.5 अरब मील में फैला हुआ है, और इसमें जो ये हमारी ज़मीन भी है, ये 17 कहकशाओं का एक मजमुआ है। 17 कहकशाएं इकट्ठी चल रही हैं, उसमें हमारी ज़मीन भी है। आपको अंधेरी रात में एक सफ़ेद रास्ता नज़र आएगा, हम इस कहकशां का हिस्सा हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये नासा वाले कहते हैं कि इन 17 कहकशाओं में सफ़र करने के लिए अगर रोशनी की रफ्तार से सफ़र शुरू किया जाए, रोशनी की रफ्तार क्या है रोशनी की? 1,24,000 किलोमीटर फी सेकंड, 1,24,000 किलोमीटर फी सेकंड के रफ्तार से हम सफर शुरू करें तो 17 कहकशाओं से पार निकलने के लिए 20 लाख साल चाहिए। 20 लाख साल चाहिए, और 10 खरब से ज्यादा गैलेक्सीज ये जमीन आसमान के नीचे सफर कर रही हैं, तो जन्नत कितनी बड़ी होगी। कहने लगे हुन समझ आ गई सब। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह एक अंगूर कितना बड़ा होगा? सीधा साधा साल। आपने कहा कभी तेरे अब्बा ने बड़ा छतरा ज़बा करके और उसकी खाल उतार के तेरी अम्मा को दिया हो कि इसका डोल बना दे? हाँ, ये कई दफा हल ज़बह अबूक मिन गनमिका तैसन अज़ीमन फसलख इहाबहु व आताहु लिउम्मिक व क़ाल लहा इत्तख़िज़ी मिन्हु दलवा। कभी तेरे अब्बा ने ये किया कि बड़े छतरे की खाल उतार के तेरी अम्मा को दियो का डोल बना? कहा जी कई दफा। आपने कहा जितना बड़ा वो एक डोल होगा इतना बड़ा एक दाना होगा। तो सर को जाके कहने लगा फिर मैंने तो मेरी बीवी ने तो ही कोई काफ़ी। आपने कहा आम्मत अशीरत तेरे सारा खानदान को काफ़ी हो जाएगी। एक बद्दू आता या रसूल अल्लाह जन्नत में घोड़े हैं? आपने कहा हैं, लेकिन उनके सब ज़ुमर्रुद के पर हैं, वो तुम्हें लेके हवा में उड़ेंगे। दूसरा बोला या रसूल अल्लाह जन्नत में ऊंट भी हैं? आपने कहा ऊंट भी हैं, वो भी तुम्हें हवा में लेके उड़ेंगे, जमीन पे चलाओगे तो चलेंगे वरना हवा में उड़ेंगे। तीसरा बोला या रसूल अल्लाह जन्नत में खजूर भी है? क्योंकि उनका जैसे हमारे यहाँ आम पसंदीदा है वहाँ खजूर पसंदीदा है। आपने कहा हाँ है, लेकिन खजूर का दाना 12 हाथ लंबा होगा, 12 हाथ। एक अरब मुझसे कहने लगा कि ये तुम कहते हो 130 फुट का कद होगा जन्नत में, तो हम तो इस 5.25 फुट पे भी राजी हैं, तो इतने लंबे कद को लेके हम क्या करेंगे?
میں نے کہا جنت میں اللہ تیری شادی کرے گا جنت کی حوروں سے، ان کا قد ہے اللہ کے فضل سے 130 فٹ، تو چلا گیا 5.25 فٹ تین، تو اس نے بوجھ پا کے بھول جاؤنا کہ میرا خامل ہے کہ انہوں نظر ہی نہیں آونا کہ مولانا ظفر صاحب کدے گئے، وہ پیسے دیندی رہا میرا ظفر کتنے گیا، میرا ظفر کتنے گیا، پتہ لگا 100 جوڑے دی جیب وچ بیٹھا ہویا چپ کر کے کھپی جانا بیگم مینوں کڈتا سج مینوں کڈتا سج۔ میں کہا بے وقوف، آدم علیہ السلام کا قد اللہ نے 130 فٹ بنایا تھا، 60 ہاتھ 60 ذراعاً 130 فٹ بنتا ہے، اور اما ہوا کا قد 130 فٹ بنایا تھا، اور پھر جب ہم جنت میں جائیں گے اللہ ایسے ہی واپس کرو۔ یہ تو گھستے گھستے ہم اس قد پہ آ گئے ایسے ایسے۔ ایک زمیندار نے مراسی کو کہا میرے گھوڑے نو مالش کر، مراسی بڑی کولی جی نازک جی قوم ہوندی، وہ تھوڑی دیر تک لگا رہا، زمیندار گھر گیا وہ بھی سو گیا، پچھو گھوڑے نے چور لے گئے، صبح اس کی آنکھ کھلی، اس ویکھیا گھوڑا کوئی نہیں لبے مر گیا، وہ گھر گیا خرگوش لا کے نا رسہ باندھ کے مالش شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلا، اسے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے سائیں آئے کھلوتا ہے، گو پھٹے منہ تیرے گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے، کہ سائیں گھوڑا ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 گیا دے آیا کھلو۔ یہ ٹائم نے 10,000 سال ہماری مالش کی ہے، تو ہمیں چھیلتے 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 یہاں تک لایا ہے، آگے اور بھی نیچے کٹ جائے گا، اور پھر میرا اللہ ایوں واپس کرے جب اعلان ہوگا کہ کامیاب ہو گیا اور جو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور پیپر سیدھے ہاتھ میں آ گیا، بس اس کے ساتھ ہی یہ یوں نکلے گا جیسے وہ کرین میں سے ڈنڈا نکلتا نا، اب کرینوں میں سے آپ دیکھتے ہیں کبھی تو یہ یوں اٹھے گا اور 130 فٹ پہ جا کے مکمل ہوگا، پھر اللہ اس کو جنت کے جوڑے پہنائے گا۔ کوئی عورت کامیاب ہوئی ہے تو 130 فٹ پہ جائے گی اور اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، ہاتھوں میں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں، ہاتھوں میں کنگن ہوں گے۔ جنت میں مردوں کو سونے کا زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گی، عورتیں بھی زیور پہنیں گی اور مرد بھی زیور پہنیں گے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو جنت میں زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا۔ یہ اس قربانی کا بدلہ ہے جو دنیا میں اللہ نے کہا سونا نہیں، کہا ٹھیک ہے میرے مولا نہیں پہن، ریشم نہیں، ٹھیک ہے میرے مولا ہم قریب بھی نہیں جائیں گے، تو اللہ کہے گا اب یحلون فیہا من اساور من ذہب، آجا آج میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں، سونے کا تاج سجاتا ہوں، اس کا ادنا موتی توڑ کے زمین پہ ڈالو، زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی۔ جنت کی لڑکی 130 فٹ اور اس کے سر کے بال، یہ نہیں کہ منہ ڈھانتے آتے مک جاندے ہیں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں سر سے اور پاؤں کی ایڑی کا آ کے بوسہ لیتے ہیں، ایسے 130 فٹ آبشار جیسے گرتی ہے، اور اس میں نور ہے اور چمک ہے اور خوشبو ہے اور مہک ہے۔ ایک بال توڑ کے جامعہ خالد بن ولید میں رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے گا، خوشبو پھیل جائے گی۔ وہ چہرے کی ایک جھلک زندوں کو دکھا دے، میرے رب کی قسم زندہ مردہ ہو جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، مردوں سے بات کرے ان میں زندگی کی روح دوڑ جائے، وہ پورا انگلی کا سورج کو دکھائے، سورج غروب ہو جائے نظر نہ آئے، ساتھ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، پر چلو زور لا کے تھوڑا پھو کر دے وے۔ میرے 2-3 سال سے سفر رکے ہوئے سر درد کی وجہ سے، پہلے ہر سال سفر اور کوئی نہ کوئی سمندری سفر اس کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ میں جب سمندر کی وسعت میں آتا تو میں جہاز پہ کھڑا ہوا اس حدیث کو سوچتا تھا، یا اللہ تو نے کیا بنا دیا ہے جنت کو کہ جنت کی لڑکی یہاں ایک تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے اور بحر الکاہل فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، اور جنت کی لڑکی کی ایک تھوک اسے شہد میں تبدیل کر دے۔ کیا کمال ہے میرے رب کا، کیا کمال ہے میرے رب کا۔ اور اللہ کو وہاں حور بنانے کے لیے کوئی شادی نہیں کروانی پڑتی کہ آج حور دی اماں نو حمل ہو گیا ہے تو ہن حور دی اماں دے گھر حور جم پئی ہے تو اب وہ اس کے پوتڑے دھو رہی ہے، اس کے پیشاب دھو رہی ہے، اس کے پخانے دھو رہی ہے، پھر اس کو دودھ پلا رہی ہے، پھر اس کو وہ کپڑے پہنا رہی ہے، پھر آج 2 فٹ کی ہے، آج 2.25 فٹ ہے، آج 4.25 فٹ ہے۔ نہیں،
इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशा, इंशा और खल्क है तदरीजन बनाना, इंशा है यूं बनाना, एकदम बनाना इंशा वो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। और खल्क तरतीब और तदरीज। जन्नत में एक नहर है, उसका नाम है बैदख, बैदख, बा या दाल खा, बैदख। नहर नहीं, दरिया। नहर को हम इधर नहर बना देते हैं, जन्नत के दरिया हैं। नहर दरिया को कहते हैं। उर्दू में नहर छोटे सतह के पानी को कहते हैं, दो किनारों के दरमियान। और अरबी में नहर दरिया को कहते हैं। शहद के दरिया हैं, दूध के दरिया हैं, पानी के दरिया हैं, शराब के दरिया हैं। यहां शराब छोड़ी, झूठ छोड़ा, ज़िना छोड़ा, अल्लाह को राजी किया। अल्लाह जन्नत में मैं नोशी के 3 दर्जे बताता है कि पीने पिलाने की महफिल है। पहली महफिल है नीचे वाले जन्नतियों की, उनको भी नौकर भी मिलेंगे, हूरें भी मिलेंगी, खादिम भी मिलेंगे। लेकिन फर्क बताने के लिए ताबीर में फर्क है। ताबीर, इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा। नेक लोग उठाएंगे और डालेंगे और पिएंगे। वो को पानी भी है, खुद डाला और फिर उठाया और पिया। इससे ऊपर दर्जा है, इससे ऊपर दर्जा है। वो क्या है? वयुस्कौन फीहा कअसन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला। वहां वो खुद नहीं डाल रहे, उनको डाल के दिया जा रहा है। देने वाले फरिश्ते भी हैं, देने वाले गुलाम भी हैं, देने वाली जन्नत की हूरें भी हैं। और मेरे नबी ने फरमाया बेअय्यि बनानिन तुआती है। तुम बताए उनके हाथों का लम्स कैसा होगा? वो जिन हाथों में गिलास होगा, वो जो तुम्हारे वो हाथ तुम्हारी तरफ जो बढ़ेगा और तुम्हें गले लगाएगा, वो हाथ पता कैसा है? वो जो हाथ तुम्हें जाम पेश करेगा, वो हाथ पता कैसा है कि उसके हाथ में से उंगली का पूरा सूरज को दिखाओ तो सूरज बेनूर हो जाएगा। तो इब्ने अब्बास ने इस पर इजाफा करके कहा, जब पूरे का ये हाल है तो चेहरा कैसा होगा? एक वीआईपी दर्जा है, बहुत आलीशान दर्जा है, जिसमें अक्सर गरीब होंगे और ये मेरे दीन के रखवाले। अल्लाह इनको वीआईपी बनाएगा। यहाँ तो उनको कोई पूछता कोई नहीं, फिरते हैं खार मीर कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, लेकिन महशर के दिन ऐलान होगा, ऐनल फुक़हा, उलमा किधर हैं? इसमें तो ये उम्मत भी शरीक है, बनु इसराइल भी शरीक हैं और पिछली उम्मतें भी शरीक हैं। हर उम्मत के उलमा खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाह का ऐलान होगा, ऐनल अइम्मा, इमाम मस्जिद किधर हैं? इमाम मस्जिद सिर्फ इस उम्मत के पास हैं। पहली उम्मतों को बाजमात नमाज नहीं मिली, इस उम्मत को बाजमात नमाज मिली है। तो इमाम मस्जिद, जिनको यहाँ रोजाना ताजरों से गालियां सुननी पड़ती हैं, रोजाना डांट डपट सुननी पड़ती है, वो मेरे रब के मुसल्ले को आबाद करते हैं, मस्त उसके घर को आबाद करते हैं। और छोटे छोटे ताजरों से गालियां भी सुनते हैं, बेइज्जत भी होते हैं, और मस्जिद की रौनक भी वही हैं, और अल्लाह के घर को आबाद करने वाले भी वही हैं। और फिर ऐलान होगा, ऐनल मुअद्दिनून, अजान देने वाले किधर हैं? जिनका काम टूटियां भी साफ करना है, नालियां भी साफ करना है, टॉयलेट भी साफ करना है। इतना नहीं करते कि इसके लिए कोई और रख लें। तेनू तनख्वाह केड़ी गल नहीं देने पे हैं, चल टूटियां भी साफ कर, नालियां भी साफ कर लो इन्हां दियां गालियां सुन लो। हुण अगले तो नाल होना की है, ऐनल मुअद्दिनून, अजान वाले, ये भी इसी उम्मत के पास हैं। अजान इस उम्मत को मिली, पहलों को नहीं। बाजमात नमाज इस उम्मत को मिली, पहलों को नहीं, पहलों को नहीं। वो अपनी नमाज में किताब नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि किताब के हाफिज नहीं होते थे। इस उम्मत को कुरान का हिफ्ज मिला, 7 साल का बच्चा भी हाफिज हो जाता है, 70 साल का बूढ़ा भी हाफिज हो जाता है। मेरे मदरसे में एक बच्चे ने 1 महीने में कुरान याद किया, फैसलाबाद, आजकल वो अमेरिका में होता है। 1 महीने में कुरान याद, 1 दिन में 1 पारा पूरा याद कर, 1 दिन में 1 पारा पूरा याद करता था। अल्लाह ने उस उम्मत को ये दौलत बख्शी, तो ये बाजमात नमाज पढ़ते हैं और इनकी इमामत होती है। अजान
ہاں روزانہ دھکے کھانے ہیں، روزانہ گالیاں سننی ہیں، صفا نے بچھائیاں، صفائی نہیں کی تھی، عجیب غلطی ہو گئی، تینوں تنخواہ کیڑی غلطی دینے ہیں، اس کو پتہ ہے میں میرا ٹھکانہ کوئی نہیں، چپ کر کے گالیاں سن لیتا ہے۔ آج سنو کیا ہو رہا ہے، اطول عناقہ، اذان دینے والے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے۔ دیکھو موت کے بعد کیا ہو رہا ہے، ان المؤذن لا يدود فی قبرہ، مؤذن کو بشارت ہو قبر کا کیڑا اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قبر بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتی ہے، لیکن مؤذن کو قبر ہاتھ نہیں لگائے گی، قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تیسری بات کیا ہے، سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا میرے آپ کے نبی علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا سارے انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ اذان دینے والوں کو لباس پہنائے گا۔ شہید بھی بعد میں، صدیق بھی بعد میں، علماء بھی بعد میں، پہلے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر باقیوں کو پہنائے گا۔ آج VVIP بڑا اوپر کا درجہ، جہاں سارے یہی ہوں گے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہاں پلانے والا کون ہے؟ وہاں پلانے والا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابٌ طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ کیا کمال ہوگا، کیا کمال ہوگا کہ جہاں اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو۔ مزاجہ من تسنیم، جنت میں چشمے ہیں، رحیق، سلسبیل، کافور، معین، یہ جنت کے چشمے ہیں۔ ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم، ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم۔ جنت کے چشمے ہوں یا دودھ شہد شراب کی نہریں ہوں، یوں انگلی ڈالو اور آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دو، اس انگلی پر پانی کی تری باقی ہے، وہ معین ہو، سلسبیل ہو، وہ رحیق ہو، وہ کافور ہو، وہ شہد ہو، وہ دودھ ہو، وہ پانی و شراب ہو، آسمان دنیا پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کرے پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اس سے عالی شان یہ جو جتنے دریا ہیں اور چشمے ہیں، یہ زمین پر بہتے ہیں، کھدے ہوئے نہیں، پانی کے اوپر چلتا ہے، ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، کنارہ کوئی نہیں ہے، بغیر کنارے کے چلتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے دریا ہیں کہ اس میں جو جنتی کی کشتی چلے گی وہ اس دنیا سے بڑی ہوگی، 24,000 کلومیٹر سے بڑی۔ لگتا ہے لاؤڈ سپیکر میں جوش آ گیا، ہوران دا ساؤنڈ۔ تو ان میں چلنے والی کشتیاں وہ زمین سے لمبی چوڑی ہوں گی، 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، اس سے بڑی کشتیاں ہوں گی۔ وہ ان کشتیوں میں سفر کریں گے، وہ ان کے لیے الگ جنت کی بیویاں ہوں گی۔ ان کشتیوں کو جنت کی مچھلیاں اور دریاؤں کی مچھلیاں گھیرے میں لے لیں گی، یہاں کنڈی ڈالو، بیٹھے رہو، پھر پکڑو، پھر لاؤ، پھر پکاؤ، وہ مچھلیاں منہ باہر نکالیں گے، یا ولی الرحمن السلام علیکم، سلام کریں گے، وہ جواب دے گا، پھر کہے گا، وہ کہے گی اتحبو ان تاکلنی، آپ مجھے کھانا پسند کریں گے؟ کہے گا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گی کباب پیش کروں کہ سالن پیش کروں؟ وہ کہے گا پہلے اٹھتے تھا پھر میں گل کرا، تو ایک چھلانگ لگا کے کشتی کے اوپر آ جائے گی، پھر کہے گی اب فرمائیے کیا کھائیں گے؟ کہے گا کباب کھلا، تو اپنے مونڈے کو یوں کرے گی، تو اس میں سے کباب نکل کے سامنے اسی کے گوشت کے، کہے گا سالن کھلا، تو یوں کرے گی، تو دوسرے مونڈے سے یوں نکل کے سالن کے ڈونگے، پرندے گھیرے میں لینے کے، پرندے، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں۔ ایک پرندہ کہے گا یا ولی اللہ رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء السلسبیل، اللہ کے ولی میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، مجھے ٹرائی کرو۔ چونکہ موت نہیں، اس لیے ہر پرندہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے مجھے کھاؤ، کھایا جائے گا اور پھر زندہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہے گا اچھا تو کھلا، تو جنت الفردوس کا پانی اور گھاس چارہ کھا کے آیا ہے، تو اپنے پروں کو، جیسے مور کو نہیں دیکھا آپ نے جب اپنا پر پھیلاتا ہے ناچنے کے لیے، تو اپنے پروں کو یوں پھیلائے گا۔ مور کے تو 20 25 30 50 پر ہوتے ہیں، اس پرندے کے 70,000 پر ہوں گے، اور پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایک پر کو حرکت دے گا، تو جب وہ ایسے کرے گا تو ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گرے گی اور دسترخوان پہ لگ جائے گی۔
70,000 قسم کے کھانے اس کے سامنے ہوں گے، ایک لقمہ منہ میں ڈالے گا، ہزاروں برس اس کا مزہ لیتا رہے، لقمے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، یہ سب سے عجب ہے، سب سے زیادہ عالی شان ہے، سب سے زیادہ مہنگا ہے، قیمتی ہے، کہ یہ صرف مقربین پیئیں گے، باقیوں کو اسے ملاوٹ کر کے دیا جائے گا۔ یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلتا، کھدی ہوئی زمین میں نہیں چلتا، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم ہے سنام سے، سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان جو یوں ہوتی ہے، یوں یہ چشمہ یوں موجیں مارتا ہوا چلے گا، ایسے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی، اس طرح تو یہ زمین پہ نہیں ہوگا، یہ ہوا میں چل رہا ہوگا، یہ یوں چل رہا ہوگا، نہ نیچے زمین سے لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، نہ دائیں بائیں اس کی کوئی پھار جاتی ہے، وہ ہوا، نہ وہ کسی بھی چیز کو متاثر کرتا ہے، وہ ہوا میں یوں جا رہا ہے، اور یوں ایسے مست اٹکیلیاں لیتا ہوا۔ جنتی کہے گا کچھ پلا دے تو ایک دھار ایسے آئے گی اور اس کے گلاس میں اتر جائے گی، پھر اسی طرح واپس چلی جائے گی۔ مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون، یہ مقربون یہ سارے جنہیں آپ لوگ 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو، قیامت کے دن دیکھنا ان کی کیا قیمت ہوگی، کیا عزت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، جنہوں نے اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا، حدیث پاک کے لیے زندگیاں کھپا دیں، جوڑ ہل گئے، گڈے رہ گئے، صحتیں رہ گئیں، پر اللہ اللہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے، اور پھر جو ان کے مثل جتنا ہوتا جائے گا اللہ اتنے اس کو اونچے درجے دیتا چلا جائے گا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہاں سے گزر جاؤ، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہرے لے کے کیا کانا حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو تھام لو، پکڑ لو، یہ میرے نبی کی حدیث سنائی گئی، میرے نبی کا فرمان سنایا گیا، میرے نبی کی پوری زندگی اس امت نے محفوظ کر لی۔ یہ واحد امت ہے جس نے اپنے نبی کی ہر ادا کو سینے سے لگایا، محفوظ کیا۔ آپ کی چال، آپ کی گفتار، آپ کا بولنا، آپ کا رونا، آپ کا ہنسنا، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کی جنگ، آپ کا امن، آپ کا نماز، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو میرے نبی کا اس امت نے محفوظ نہ کیا ہو۔ لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، جس میں پیغام ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔